آپ کو پتہ ہے جب سے ڈاکٹر محرم بلوچ گرفتار ہے بلوچستان بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. جی ہاں، ایک علامہ سردار اختر صاحب مینگل صاحب کیا ہے جو ابھی دھرنے کی صورت میں مستونگ لکپاس پہ بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ 4 تاریخ کو 4 اپریل کو کوئٹہ کی طرف جائیں گے، لیکن آج انہوں نے اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کی 6 تاریخ کیا ہے. آج اس دھرنے میں شمولیت کے لیے بلوچستان کے تمام سیاسی پارٹیوں میں بشمول پی ٹی آئی نیشنل پارٹی اے ایم پی اور دیگر جماعتوں نے آج مشترکہ پریس کانفرنس کر کے اس دھرنے میں شمولیت کا اعلان کیا کہ وہ 6 تاریخ کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے دھرنے میں باقاعدہ شرکت کریں گے اپنے قیادت کے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ. وہ اس لانگ مارچ میں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اس لانگ مارچ کو آن کریں گے اور اس لانگ مارچ میں شرکت کریں گے. ڈاکٹر محمد کی گرفتاری کے بعد آپ کو پتہ ہے نوابزادہ گورہم مفتی نے بھی اعلان کیا تھا، جن کو رات کو 4 تاریخ جو کل رات کو ان کو گرفتار کیا گیا. کوئٹہ میں ان کے جو لانگ مارچ تھے اس کو انہوں نے روک لیا، کوئٹہ آنے نہیں دیا گیا. انہوں نے آج لانگ مارچ بھی مؤخر کر دی ان کی پارٹی نے. اس کے علاوہ بلوچستان بھر میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اسی طرح گوادر سے ایک لانگ مارچ ہونا ہے. جناب ایم پی اے گوادر اور ہدایت الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ 7 تاریخ کو گوادر سے کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے جب تک ڈاکٹر محرم اور دیگر بی وائی سی کے قیادت کو رہا نہیں کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے حالات ہے مختلف. جب سے ڈاکٹر محرم بلوچ گرفتار ہے پورا بلوچستان بند ہے، مطلب کاروباری حساب سے بند ہے، اسکول تعلیم کے ادارے تمام بند ہے، تمام روڈ بلاک کیے گئے ہیں. جیسے روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں ایک ایسا لیڈر جو بلوچستان کے ہر گھر میں جس کے فالوور ہے، ہر گھر میں ہر بچہ بچہ جس کو اون کرتا ہے. آپ ریاست کی نااہلی دیکھیں یا بلوچستان گورنمنٹ کی جو نااہلی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. انہوں نے پورے بلوچستان کو ایک ایسے کیفیت میں ڈالا ہے کہ ہر بندہ اس سے غم میں ہے. تقریباً یہ آج کا نہیں ہے، رمضان شریف سے مکمل جب سے رمضان ہے اس کے بعد عید بھی انہوں نے کئی پورے بلوچستان نے تقریباً روڈوں میں گزارے. اس طرح جب گورہم مفتی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کے پیٹرول پمپس بند کر دیے گئے. آج پورا ڈیرہ بگٹی میں کرفیو نافذ ہے، اور کرفیو کے ساتھ ساتھ ریاست میں کرفیو نافذ ہے اور ساتھ ساتھ ڈیرہ بگٹی میں ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال ہے جو گورہم بگٹی صاحب کی پارٹی کی جانب سے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے جو بلوچستان گورنمنٹ ہے ان کی ترجیحات کیا ہیں. وہ تو بالکل ہی ایک ایسے حل کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ ڈھنڈا، جبکہ ان کو پتہ ہے وہ ڈھنڈے کے ساتھ انہوں نے ناکام ہوئے ہیں. تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہوا ہے جو وہ لوگ وہاں پہ لوگوں پہ ڈنڈا چلا رہے ہیں. جو بی وائی سی قیادت کے ساتھ کیا گیا، ڈاکٹر محرم بلوچ کو گرفتار کیا گیا، شیلنگ کی گئی، کئی کارکنان آج بھی گرفتار ہے. اسی طرح بی ایم پی کے دھرنے کو روکنے کے لیے، لانگ مارچ کو روکنے کے لیے مختلف جگہوں پہ انہوں نے خندقیں کھود دی. آپ حیران ہوں گے کہ مشینری گورنمنٹ بلوچستان خود خندقیں کھود کے روڈوں کو توڑ رہا ہے اور رستے بلاک کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں تقریباً 2 ہفتوں سے جو نظام زندگی ہے وہ مفلوج ہوا ہوا ہے. انٹرنیٹ بند ہے، نیٹ ورک بند ہے، تمام زندگی جو مواصلاتی سسٹم ہے تمام رستے بلاک کیے گئے. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ کراچی کے ساتھ ہوتا ہے. اب تقریباً 2 ہفتے سے کراچی والا روڈ بند ہے. بلوچستان اس وقت ایسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک ہول ہے. یہ باہر میڈیا بلیک آؤٹ ہے، آپ کو پتہ ہے میڈیا بھی وہاں پہ زیادہ تر توجہ نہیں دے رہا ہے، نہ ہی کوریج دے رہا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ بلوچستان کے لوگ اس وقت کس اذیت سے دوچار ہیں. یعنی کہ پورا بلوچستان آپ سراواں سے لے کے جہلوان تک پورا بلوچستان اس وقت یرغمال بنا ہوا ہے ان کے ہاتھوں میں. جو نااہل اور نالائق جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے جیسے وہ آتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ اس کارکردگی کے ساتھ لوگوں کو اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے، جبکہ ان کا کام ہے لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. تو جو بلوچستان گورنمنٹ ہے وہ انتہائی